بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لا۔ کسی بھی سرکاری آفیسر کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تنخواہ میں سے 3 قسم کی کٹوتیاں ہوتی ہیں۔ ایک کٹوتی جو کہ ورکر ویلفیئر فنڈ جسے WWF فنڈ کہتے ہیں اس کی مد میں کی جاتی ہے۔ دوسری کٹوتی جو ہوتی ہے وہ GPF فنڈ جنرل پروویڈنٹ فنڈ کے طور پر کی جاتی ہے، اور تیسری جو ہوتی ہے جو کٹوتی ایک گورنمنٹ آفیسر کے اکاؤنٹ سے کی جاتی ہے، اس کی تنخواہ سے کی جاتی ہے، وہ ہے گروپ انشورنس۔ یہ 3 قسم کی کٹوتیاں ایک گورنمنٹ آفیسر کے سیلری سے کاٹی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو وہ سیلری دی جاتی ہے، وہ تنخواہ اس کو جاری کی جاتی ہے۔ یہ 3 قسم کی کٹوتیاں کیا ہیں، ان کو آج کی ویڈیو میں ہم نے سمجھیں گے۔ پہلی جو کٹوتی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ WWF فنڈ۔ یہ فنڈ عام طور پر ورکرز کی ویلفیئر کے کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب کسی بھی جگہ پر ضرورت ہوتی ہے ورکرز کے کام کے سلسلے میں، کسی جگہ پر کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہے تو وہاں پر وہ انتظام کر دیا جاتا ہے، کسی غریب ورکر کی جو ہے وہ امداد کر دی جاتی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے، تو اس قسم کی ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں۔ تو درجہ چہارم کے کچھ آفیسر جو ہوتے ہیں، درجہ چہارم کے جو ملازم ہوتے ہیں، ان کو بھی مالی امداد جو ہوتی ہے وہ کسی خاص موقع پر کر دی جاتی ہے۔ ورکر ویلفیئر فنڈ کا کام یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو آتا ہے GPF فنڈ جنرل پروویڈنٹ فنڈ۔ یہ وہ فنڈ ہوتا ہے جو کہ ریٹائرمنٹ کے وقت ہر آفیسر کو دیا جاتا ہے۔ جو بھی گورنمنٹ کا ملازم ہے، جو اس گورنمنٹ کے اس قانون کے تحت ریگولر بیس پر کام کر رہا ہے، اس کو جنرل پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں جب وہ ریٹائر ہوتا ہے، جب وہ اپنے 25 سال سروس اور 55 سال عمر کا دورانیہ پورا کر لیتا ہے، تو اس کو جنرل پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں جو رقم کاٹی ہوتی ہے وہ یکمشت ادا کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ سب سے اہم چیز جو آتی ہے وہ ہے گروپ انشورنس۔ گروپ انشورنس جو ہوتی ہے یہ ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ سے گروپ انشورنس کی مد میں بھی مخصوص رقم کاٹی جاتی ہے، اور ملازم کی اگر دوران سروس کسی کی بائی نیچر ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کسی وجہ سے یا کسی حادثے کی صورت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کی وہ رقم جو کہ انشور کیا ہوتا ہے اس بندے کو، وہ ادا کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تب بھی اس کو رقم جو ہے وہ گروپ انشورنس کی رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جس کی وفات نہیں ہوئی، وہ ملازمت کرتا رہا ہے اور اس کے بعد ریٹائر ہو گیا ہے، تو ایسے ملازم کو جو گروپ انشورنس کی رقم ہے وہ ادا نہیں کی جاتی۔ یہ پاکستان بننے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب تک یہ بڑی ہیوی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، اور کسی ملازم کو اس کی اماؤنٹ کا ذرہ بھر حصہ بھی نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ اماؤنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس ملازم کو مرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس ملازم کی اگر ڈیتھ ہوگی تو اس کے لواحقین کو یہ رقم ادا کر دی جائے گی۔ اس رقم کو ادا کرتے ہوئے جب اس بندے کے لواحقین سے ملا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ رقم ہے جو کہ گروپ انشورنس کی مد میں اس بندے کی جو تنخواہ تھی اس میں سے کٹوتی ہو رہی تھی۔ باقی جو ہے ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت ہی کم نظر آئے گا کہیں استعمال ہوتا ہوا، مگر یہ ہے کہ وہ فنڈ لازمی کاٹا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک جو گروپ انشورنس کے حوالے سے میں اب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے ملازمین نے اپنا یہ حق لینے کے لیے، کیونکہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ سے گروپ انشورنس کی مد میں جو رقم کاٹی جاتی ہے وہ بائی نیچر اس کی اگر وفات نہیں ہوتی تو جب وہ ریٹائرڈ ہوتا ہے تب وہ رقم اس کو ادا کرنی چاہیے۔
مگر ایسا نہیں ہوتا. ایک بہت ہیوی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے خزانے میں جمع کر لیتی ہے. اس اماؤنٹ کو حاصل کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے ملازمین نے کیا کیا کہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کی. اس ریٹ پٹیشن کو فائل جب کیا انہوں نے تو خیبر پختونخوا کی عدالت عالیہ نے کیا کیا کہ ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا. انہوں نے کہا کہ جو رقم گروپ انشورنس کی مد میں ان کے اکاؤنٹ سے ان کی سیلری سے کاٹی گئی ہے وہ رقم ان کو جب یہ ریٹائرڈ ہوں گے تو ان کو ادا کی جائے گی. اس حوالے سے ایک واضح طور پر خیبر پختونخوا کی عدالت عالیہ کا فیصلہ سامنے آ گیا. مگر خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. جب سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے بھی ایک واضح طور پر اس موقف کی تائید کی اور کہا کہ ان ملازمین کو جو کہ گروپ انشورنس کی مد میں ان سے رقم وصول کی جاتی ہے اس کو ادا کیا جائے. تو لہٰذا سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ جب سامنے آیا تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے گروپ انشورنس کی مد میں جو رقم انہوں نے کاٹی تھی ایک ملازم کی تنخواہ سے تو وہ کمپلیٹ طور پر یکمشت جو ہے وہ اس ملازم کو ریٹائرمنٹ کے دوران جو ہے وہ ادا کر دی. اس کے بعد بلوچستان حکومت نے بھی اس کی پیروی کی کیونکہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اسی فیصلے کو مانا جاتا ہے, وہ پورے پاکستان میں اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس کی بیس پر یہ پورا پاکستان جو ہوتا ہے وہ اس پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, اس قانون کا نفاذ بھی کیا جاتا ہے. مگر یہ جب اس چیز کا امپلیمنٹ کیا گیا تو یہ صرف اور صرف کے پی کے اور بلوچستان میں ہی کیا گیا ہے. پنجاب میں, سندھ میں اس قانون کا امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس حوالے سے کافی ملازمین نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہوئی ہیں اپنا حق لینے کے لیے, گروپ انشورنس کی رقم لینے کے لیے. اس حوالے سے کافی ملازمین نے ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی ہوئی ہیں جن کے کیس جو ہے وہ ابھی بھی چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ایک پازیٹیو خبر سننے کو ملے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس انفارمیشن سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اجازت دے, اللہ حافظ.